ایک سوال ہے، اگر کوئی انسان غلطی سے شرک کر لے اور اسے پتہ چل جائے کہ اس سے شرک ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے تو کیا اللہ اسے معاف کر دیں گے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف باللہ والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، جو بھول سے لات اور عزیٰ کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی سے توبہ کر لے اور توبہ کر کے توحید کے کلمات ادا کرے اور یہ کہے کہ اے اللہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ، تو انشاءاللہ پھر گناہ معاف ہے۔ ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا۔ نماز کا وقت ہو جائے اور اسی وقت بھوک لگ جائے تو کیا کرے؟ اگر ایک دن کی بات ہو تو کھانا کھا لے، لیکن روز عادت نہیں بنا کہ جب نماز کھڑی ہوتا ہے آج تو بھوک لگے، ایسا نہیں بناتی، پہلے بھی کچھ انتظام کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا طعام بحضرت الطعام او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب کھانا موجود ہو، بھوک لگی ہو تو نماز نہیں ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھنے آؤ، لیکن روز کی عادت نہیں بنائی جیسے میں نے کہا۔ کیا گنگٹ مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ کیا گانا سننا منع ہے یا نہیں؟ کیا جلوس کوئی بھول کے چلے گیا تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ اول تو جو حدیث میں مارنے کی بات آئی اور چھپکلی مارنے کی بات آئی، چھپکلی کو مارنے کی بہت بات ہوا، اور اماں عائشہ کے بعد ایک نیزہ اور برچھی بنا رکھا تھا، اس سے چھپکلی کو مارا کرتی تھی، گھر میں آتی ہے نا اس کو مارتی تھی، اور بہت زیادہ ثواب سے بتایا گیا، تو یہ ثابت۔ اور کہا کہ کیا گانا سننا منع ہے یا نہیں؟ گانا سننا حرام ہے، جائز نہیں، گانا سننے سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور عذاب کئی طرح کا ہوتا ہے، عذاب کئی طرح کا ہوتا ہے، کبھی کیا ہے روٹی میں برکت ختم ہو گئی، کبھی کیا ہے کوئی آدمی بیمار پڑ گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، بہت ساری مصیبتیں ہیں جس کو آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سب سے بڑی بات تو دل مردہ ہوتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی مار پڑ جاتی ہے۔ یہ سب سزائیں ہیں جو گانا سننے سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کیا دینا یوم میں تم نے نفاق کا بالقلب، کہ گانا سننے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور کسی بھی جلسہ جلوس جو غیر اللہ کے لیے نکالا گیا، جیسے ہی میلاد النبی کا جلسہ ہے، اس کی عرس کا جلوس ہے، اس میں جانا جائز نہیں، حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مان لو اپنے راستے میں جانا ہے، گزر رہا ہے اور وہاں کھڑا نہیں ہوا، گزر گیا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کبھی بھول سے چلا گیا تو توبہ کر دے، معافی مانگ دے، لیکن روز روز یہ بھول نہیں کرے، کیا ان کا گھر بھی یہ بھول کرتا اور کہتا تھا بھول سے چلا گیا، یہ بھول نہیں ہے، یہ سرکشی ہے، یہ جان ضرور اور بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شکرانہ کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے اور کب پڑھنی چاہیے؟ شکرانہ کی نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں کہ شکرانہ کے لیے الگ سے کوئی نماز پڑھی نہیں ہو، البتہ سجدہ کرنے کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے۔ ایک گھر میں اگر 3 لڑکیاں ظہر کی نماز فرض ایک ساتھ پڑھ رہی ہوں اور کوئی ایک لڑکی نماز پڑھنے آئے تو کیا کرے؟ وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائے، اگر چاہے تو ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھیں یا پورے دن میں کبھی بھی پڑھ لیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر سونے کی وجہ سے یعنی سو گئے نہیں اٹھ پائے تو جب آنکھ کھلے تب پڑھ لینا چاہیے، ظہر تک کا انتظار کرنا گناہ ہے، جب آنکھ کھل گئی اسی وقت پڑھ لینا، یا کوئی اگر مجبوری تھی جب وہ مجبوری ختم ہو اسی وقت پڑھ لینا چاہیے، اس کے لیے دلے چڑھا کہیں نہیں۔ ضرور شریف ماں باقی جہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور دوسری کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، ہر دعا پڑھ سکتے ہیں، ضرور شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے پاک ہونا شرط نہیں، ذکر اللہ کا ہر حال میں کیا جاتا ہے۔ سورہ کہف جمعے کی اذان سے پہلے پڑھے یا پورے دن جمعے کے دن میں کبھی بھی پڑھے تو
تو وہ کافی ہے، وہ ثواب اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ شیخ کیا نماز میں سجدہ یا رکوع بھول کر چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے اس میں علماء کی رائے مختلف ہے، لیکن باقی قول یہی ہے کہ اگر مان لو کوئی سجدہ چھوٹ گیا یا رکوع چھوٹ گیا تو کیونکہ یہ رکن ہے اس لیے پوری رکعت پڑھے اور پوری رکعت پڑھنے کے بعد سجدے سے یہ اس کا طریقہ ہے۔ کوئی چھوٹی ہوئی چیز نفل کے بعد یاد آئے، کسی مشغولیت کے بعد یاد آئے، ایسے انہوں نے بڑا کر رہنمائی کر بہت دیر کے بعد یاد آئی تو پھر اس میں کوئی حل کی بات نہیں، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس کو نماز ہوتی ہے، لیکن اگر جلدی یاد آ جائے تو اس کو نماز کو پھر سے پڑھ لینا چاہیے، ایک رکعت پڑھ کے پھر اس کے بعد سجدے چھوڑ کر دیں۔ عورتوں کا جمعہ کی نماز اور خطبہ میں شامل ہونا اور اس کا صحیح حکم کیا ہے؟ عورتیں کسی بھی نماز میں آ سکتی ہیں، چاہے جمعہ کی نماز ہو یا پنج وقتہ نماز ہو، ان کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اور گھر کے اندر والی کوٹری میں پڑھنا اور افضل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے روکو، خاص طور سے جمعہ کے دن کیونکہ خطبہ بھی ہوتا ہے اور خطبے کے بہت فوائد ہیں، اس لیے اگر عورتیں آتی ہیں تو آنا بہتر ہے، کوئی حد کی بات نہیں ہے۔ اور کیا ذمہ داران کو مساجد میں ان کے خاطر خصوصی انتظام کرنا چاہیے، کیا آپ سے مسئول نہیں؟ یقیناً اگر گنجائش ہے تو انتظام کرنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر جو ہے وہ معذور ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو عورتوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ کیا نماز میں سجدے تلاوت کرنا واجب ہے یا اس کو ترک کرنے والا گنہگار ہوگا؟ سجدے تلاوت یہ واجب نہیں ہے، اگر کرتا ہے بہتر ہے، نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ثابت ہے کہ ایک مرتبہ سجدے کی آیت آئی جو سجدے تلاوت کیا اور دوسری بار میں سجدے تلاوت نہیں کیا اور کہا کہ ہم پر یہ واجب نہیں کیا گیا، تو اس میں دونوں ہو جائے گا۔ دو سجدوں کے بیچ میں دعائیں پڑھنا چاہیے، کچھ بھائی پڑھتے ہیں، برائے کرم رہنمائی فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یقیناً دو سجدوں کے درمیان دعا ثابت ہے، سب سے چھوٹی دعا رب اغفر لی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بڑی دعائیں ہیں رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارفعنی مختلف الفاظ میں ہیں، تو وہ جو ہے سجدوں کے بیچ میں پڑھی جائے، پڑھنا چاہیے، اس کا ثواب ہے۔ ہمارے ایک دوست نے رشتے دار کو اپنی نومولود اولاد دے دی اور کاغذات بھی بنوا لیے، کیونکہ کئی سالوں سے ان کے یہاں اولاد کی نعمت نہیں تھی، اللہ کسی کو معلوم نہ تھے، شریعت کے حساب سے اس کے بارے میں کیا حکم عائد ہوگا، اس کا یہ عمل کیسا ہے، اس کا یہ عمل جائز ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا نام اس کے ساتھ چلے، جس نے دیا ہے یہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا، اس کو دے سکتا ہے، پرورش کر سکتا ہے، پال سکتا ہے، اور اس کو جو ہے اگر اپنی جائیداد میں سے دینا ہے تو 1/3 سے کم جو ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، باقی لینا جائز ہے، پرورش کرنا جائز، جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہے گا۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اپنی کفالت میں لے رکھا، ابو طالب سے بچپن ہی میں لے لیا تھا، تو لے لینا جائز ہے، لیکن اس کو اپنا بیٹا بنا کے رکھنا جائز نہیں، بیٹا کہنا جائز نہیں کہ میرا بیٹا ہو۔ اگر دواؤں کی وجہ سے حیض کی مدت جو کہ مثلاً 10 دن میں بڑھ جائے تو کیا یہ استحاضہ ہوگا؟ اگر عادت کے خلاف ہے اور اس میں حیض کی علامتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو استحاضہ کا خون ہو سکتا ہے، لیکن اس کو گھر کے اس میں جو مہارت ہے، ماہر یعنی خون میں جو فرق کر سکتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، جو تجربہ کار ہوتے ہیں وہ بتا سکتی ہے کہ حیض کا خون کیسے ہوتا ہے اور استحاضہ کا خون کیسے ہوتا ہے، یہ سب تجربات سے پوچھ کے اور اسی کے حساب سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ مدت میں جو اضافہ ہوا ہے 1 مہینہ تک بڑھ جائے تو کیا استحاضہ ہو؟ یقیناً اتنی مدت تک استحاضہ ہی ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ 7 دن کی متعین مدت متعین کرتے ہیں کہ 7 دن سے زیادہ ہو جائے، اگر کسی کوئی بہت مضبوط دلیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ 7 دن یا تو علماء 10 دن ہی متعین کرتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہو اس کو استحاضہ خون نام دیتے ہیں۔
مولانا صاحب اگر ہم تک خطبے یا بیان کی آواز ہم پہنچے تو ہم خاموش بیٹھے رہیں تو ہمیں ثواب ملے گا. یقیناً اگر خاموش آپ بیٹھے رہیں تو ثواب ملے گا. ذکر کرتے رہے, خطبے کی آواز نہیں پہنچتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہے, ضرورت پڑے کچھ بھی پڑے. لیکن اگر خطبے کی آواز پہنچتی ہے تو کچھ پڑھنا درست نہیں ہے, خطبہ سننے کے علاوہ کوئی کام کرنا درست نہیں ہے. کیا لڑکے لڑکی کو اسٹائلر کپڑا پہن کر نماز پڑھنا چاہیے ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑی بہت اہم سوال ہے. اصل میں کیا ہے کہ مغربی دنیا کی تقریب سے مسلمانوں میں بہت سے غلط روایات پیدا ہوئے. مثلاً کوئی آدمی صبح دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, کوئی لغت جو آیا ہے آج کل جو ٹائٹ ہوتا ہے وہ لغت پہن لیتے ہیں اور بنیانی پہن لیتے ہیں تو ان کی پوری شرمگاہ کا نقشہ ظاہر ہوتا ہے. ایسا کپڑا علماء نے کہا کہ سخت مکروہ ہے. نماز میں آنا یا مسجد میں آنا ایسے کپڑے کو پہن کے مکروہ ہے. یا ایسے طریقے سے اگر کوئی عورت جس کا پورا سر سے پاؤں تک سوائے چہرے اور ہتھیلی کے باقی جو حصہ اگر کھلا رہے گا تو اس نے سترے عورت کا کام نہیں کیا, اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ تمام باتیں دھیان میں رکھنی ضروری ہے. اور کپڑا اور لباس ہمیشہ اسلامی پہننا چاہیے اور اسی میں انشاءاللہ عزت ہے. لیکن مسلمانوں نے جہاں بہت سارے کام غلط کیے ہیں وہی لباس کے معاملے میں بھی بہت غلط رویہ اختیار کر دیا. ہمارے گھر کے سامنے کسی ہندو کی شادی ہے اور اس کی شادی زور زور سے ڈی جے بج رہا ہے تو ہماری مائیں بہنیں نماز کیسے پڑھیں گی؟ یقیناً یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے تو وہ جیسے بھی نماز ممکن ہو پڑھیں, جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے قرآن کا بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا. حضرت عمیر کون تھے؟ کیا وہ حضرت علی کے بھائی تھے؟ حضرت علی کے بھائی جو ہیں وہ سب کے ساتھیوں میں عمیر نام کے آدمی کا نام آتا ہے. اسلام میں داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض؟ 35% مسلم مرد داڑھی نہیں رکھتے. آپ کتنے بتایا 35%؟ ارے میاں 60-70% نہیں رکھتے, 35% ہی تو رکھتے ہیں, باقی لوگ رکھتے کہاں ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کورٹ میں مقدمہ گیا تو سکھوں نے مقدمہ جیت لیا لیکن مسلمان مقدمہ ہار گیا, اس لیے کہ سکھوں کے بارے میں نہ تو کوئی ان کی پگڑی, وہ پگڑی پہن کے کہیں جاتے تو کوئی ہیلمٹ ان کو نہیں لگوا سکتا, چاہے سکھ مرد ہو یا عورت. اور اگر سکھ داڑھی رکھتا ہے تو کوئی اس کو کٹوا نہیں سکتا, لیکن مسلمان کو کٹوانا لازم ہے. اس لیے کہ جج نے کہا کہ اگر اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہوگا تو اتنے 75% لوگ داڑھی بڑھانے والے ہوتے ہیں, تو کثرت تو زیادہ داڑھی بڑھانے والوں کی ہے, لیکن داڑھی رکھنا فرض ہے. داڑھی بڑھانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. آدمی ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے, جو آدمی داڑھی بڑھاتا ہے ہر وقت اللہ میں نافرمان. یہ بات دھیان رکھنی ہے. اسلام میں کپڑے پہننے کے 6 نمونے ہیں. مسلم عورتیں جنس لنگی جیسے کپڑے پہنتی ہیں جو کہ حرام ہے. اس پر کچھ علماء فرمائے تو آپ نے تھوڑی بتا دیا کہ حرام ہے, اور اس کے بعد ہم کیا بتائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو کسی عورت کے پردے کو ظاہر کر دے, کوئی بھی ایسا لباس پہننا, چاہے وہ شفاف ہو, جسم دکھائی دیتا ہو, یا جسم کے اعضاء کی نمائش ہوتی ہو, یا اس کی شکل ظاہر ہوتی ہو پورے طور پر, یہ سب جو ہے جائز نہیں اسلام میں. اگر نماز میں غلطی ہو جائے, 4 رکعت پڑھنے کے بجائے دور سے 5 رکعت پڑھ لے تو سجدے سو میں کیا پڑھے؟ سجدے سو میں اور دونوں سجدوں کے درمیان وہی پڑھے جو عام سجدوں میں پڑھتا ہے. تو اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی چیز بتائی دی گئی. تو سجدوں کا جو طریقہ ہے کوئی طریقہ ہے. غیبت کا کفارہ کیا ہے, یا اس کی معافی کیسے حاصل کرے؟
اگر کسی آدمی کی خاص غیبت کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لے کہ بھائی میں نے بہت غلطی کی، آپ کی غیبت کر دی تھی، آپ اس کو معاف کر دیجیے، یہی طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس سے بہت بڑا فتنہ یا مارا ماری کی نوبت آنے کی ضرورت ہو تو پھر آدمی اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اس کے لیے دعا مغفرت کرے جس کی غیبت کی۔ تو یہ علماء بتایا جن کے سہارے سے کیسے بچا جائے، جزاک اللہ ہے جو کیا ہے، جن کوئی سپر پاور نہیں ہے کہ جو چاہے آپ کو کر دے، وہ محدود اس کی طاقت ہے۔ اللہ کو تعالیٰ فرماتا ہے جادوگروں کے بارے میں یا جادو کے بارے میں کہ جادوگر یا اس کا جادو کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ تلوار یا چھری کی طرح نہیں ہے کہ وہ اگر کھول دیا جائے تو گھس جائے گا، آدمی مر جائے گا۔ اللہ کے اختیار سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ کیا ہے، ایمان رکھے، اللہ میں عقیدہ رکھے، دعائیں پڑھتے رہیں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی پڑھیں اور صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ سب اور بھی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو شیطان کے ناک کوئی کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اللہ خیر و احسن الجزاء، اللہ کے فتح حسان کو شامل فرمائے۔ اللہ سے خاتمے میں دعا کریں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ خاتمہ ہوتی ہے اس کے بعد میں قرآن کی دعا کی نماز پڑھیں۔ السلام علیکم۔